سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20، اگر یہ آیت کریمہ سمجھ میں آ جائے تمام گناہوں سے جان چھوٹ جائے، کیونکہ ساری برائیوں کی جو اصل ہے وہ دنیا کی محبت ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے موت سے، آخرت سے غافل ہو کر دنیا کی محبت میں۔ اعلموا، اے لوگو تم اچھی طرح جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے کہ کھیل کود میں وقت ضائع کرنے کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ ایسے ہی دنیا میں دل لگانا یہ وقت کا ضیاع ہے۔ وزینۃ، اور زینت ہے، وتفاخر بینکم، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، غرور کرنا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں کثرت کو چاہنا ہے۔ آیت کریمہ کے اس حصے میں پوری دنیا کو بیان کر دیا گیا۔ دنیا میں ساری کوششیں مال کی کثرت کے لیے ہیں، مال کے اضافے کے لیے ہیں۔ انسان سب کچھ کرتا ہے اولاد کے لیے، اور اکثر لوگ جو دنیاوی شوکت اور شان کو دکھاتے ہیں، اس میں مقصود فخر کرنا ہے، دکھلاوا کرنا ہے، غرور کرنا ہے، اور یہ دنیا کو زینت قرار دیا گیا کہ در حقیقت یہ گندگی کا ڈھیر ہے۔ اس کے اوپر خوبصورت ایک پیپر چڑھا دیا جائے، اور جو اس کی گندگی کی حقیقت کو نہ جانتا ہو، یا یوں سمجھیے کہ 3 دن کا کوئی بھوکا ہو، اس کے سامنے عالی شان گرم گرم بہترین کھانا پیش کیا جائے۔ اب آپ بتائیے، وہ کھانے پر اگر ٹوٹ نہ پڑے تو یہ بہت مشکل ہے، وہ ٹوٹ پڑے گا، اسے آپ روک نہیں سکتے۔ آپ اس کے سامنے کھانا رکھ دیں اور کہیں یہ کھانا آپ کو کھانا نہیں ہے، تو وہ ہرگز نہیں رکے گا، کیونکہ وہ 3 دن کا بھوکا ہے۔ مگر ایک چیز اسے اس کھانے سے دور کر سکتی ہے۔ اگر کوئی آ کر اسے یہ بتا دے کہ اس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، تو جب نقصان کا علم ہوگا تو چاہے کتنا بھی بھوکا ہو، اب کھانے سے اسے گھن اور نفرت آئے گی، کیونکہ انسان یہ سوچے گا کہ بھوک ٹھیک ہے، لیکن زہر آلود کھانا کھا کر دنیا سے جانا یہ تو بے وقوفی ہے، میں تو مر جاؤں گا۔ تو اسی طرح دنیا کی حقیقت ہم سمجھ جائیں کہ دنیا ہمارے لیے زہر ہے، یہ گناہ ہمارے لیے زہر ہے۔ اگر اس کی حقیقت سمجھ جائیں تو پھر گناہوں میں کوئی لذت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ چلے زہر تو دور کی بات ہے، کتنی بھوک لگی ہو، کوئی کان میں آ کر یہ کہہ دے کہ میں نے کسی کو اس کھانے میں تھوکتے ہوئے دیکھا ہے اور اپنا تھوک ملایا اس نے، تو چاہے ہمیں اس کی بات پر یقین آئے کہ نہ آئے، ہم اس کی بات سنتے ہی گھن کی وجہ سے کھانے کے قریب نہیں جائیں گے۔ تو کتنی پیاری مثال بزرگان دین نے دی کہ بے حیائی کا ماحول ہے، نظر ادھر ادھر اٹھ رہی ہے، لیکن اس نظر کے اٹھانے پر جو نقصانات ہیں اگر بندہ وہ سمجھ جائے تو کبھی اسے بد نگاہی میں لذت محسوس نہ ہو۔ دنیا کی مثال ایسے ہے، کمثل غیث، جیسے بارش کی مثال۔ جب بارش برستی ہے، فصلیں تیار ہوتی ہیں، اعجب الکفار نباتہ، اس بارش سے جو پیداوار ہوتی ہے یہ کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہے، بہت زیادہ تعجب میں ڈالتی ہے، کسان اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ثم یہیج، پھر وہ فصل کسی آفت کی وجہ سے، آندھی کی وجہ سے یا کسی بیماری آنے کی وجہ سے سوکھ جاتی ہے۔ فتراہ مصفرا، پھر تم اسے پیلا دیکھتے ہو کہ جیسے سوکھ کر وہ پودے پیلے پڑ جاتے ہیں، زرد ہو جاتے ہیں، یلو کلر اختیار کر لیتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں۔ ثم یکون حطاما، پھر وہ کھیتی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دنیا میں پیدائش سے لے کر جوانی تک یا بڑھاپے تک محنتیں کر کر کے
ہم نے اپنی کھیتی تیار کی، دنیا کی کھیتی. اس دنیا کو آخرت کی کھیتی نہ بنایا، دنیا کو دنیا کے حصول کا ذریعہ بنایا. اب یہ کھیتی تیار ہو گئی، مگر انسان بیماری میں سوکھ جاتا ہے، پھر وہ پیلا پڑ کر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، پھر قبر میں وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. یہ دنیا کا مال اسے کچھ کام نہیں آتا. یہ دنیا کی مثال ہے. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور آخرت کی زندگی میں اس کے لیے شدید عذاب ہے، اس شخص کے لیے جس نے دنیا کو آخرت کی کھیتی نہ بنایا. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور اللہ کی طرف سے مغفرت اور رضامندی اس شخص کے لیے جس نے دنیا سے اپنی آخرت کا حصہ حاصل کیا. مال ہے تو اللہ کی راہ میں دیا، جان ہے تو عبادات وہ کر کے اللہ کی راہ میں قربانیاں دے دے کر اس نے ہر دنیا کی چیز کو آخرت کا ذریعہ بنا لیا. جب دنیا کی مذمت کی جاتی ہے تو اس سے مراد وہ دنیا ہے جو آخرت کی یاد سے غافل کرے، لیکن وہ چیزیں جو آخرت کی یاد کا ذریعہ ہیں وہ دنیا نہیں ہے. اگر انسان اللہ کی راہ میں مال خرچ کر رہا ہے، عبادات بجا لا رہا ہے، حرام اور گناہ سے بچ رہا ہے، پاکیزہ زندگی گزار رہا ہے، تو یہی دنیا اس کے لیے آخرت کی کھیتی ہے. ورنہ دنیا کی زندگی اس میں کوئی بہت بڑا مقام حاصل کرنا کوئی بڑا کمال نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے. یہ تو ایک دھوکہ ہے، ایک خواب ہے کہ آنکھ کھلتے ہی سارا خواب ختم ہو جاتا ہے، یہاں آنکھ بند ہوتے ہی قبر میں جاتے ہی دنیا ایک دھوکہ محسوس ہوگی. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، کوشش کرو، ایسے کام کرو جس سے تمہارا رب راضی ہو جائے اور تمہارا رب تمہیں بخش دے. وہ جنت، اور جنت کے حصول کے لیے کوششیں کرو. وقت تمہارے پاس اب بہت تھوڑا رہ گیا، موت کا فرشتہ آ کر تمہاری روح کو نکال دے گا. جو وقت باقی ہے اس میں جلدی کرو. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، لوگوں جلدی کرو. انسان کی زندگی کیا ہے؟ یہ تو سانسوں کی مالا ہے. اس سے پہلے کہ سانسوں کی مالا ٹوٹ جائے، انسان کی کیا وقت ہے؟ ایک سانس بند ہو جائے تو ختم. تو اس سے پہلے کہ تمہارے جو سانس مقرر ہیں وہ ختم ہو جائیں، اللہ کو راضی کر لو. ارضھا کعرض السماء والارض، جنت کی چوڑائی کو سمجھایا گیا کہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ان کو ورق بنایا جائے اور جوڑ دیا جائے تو ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمین کو ایک سیٹ میں رکھ کر جوڑا جائے تو کس قدر لمبائی ہوگی؟ فرمایا جنت کی چوڑائی اس سے بھی زیادہ ہے. جب چوڑائی کا یہ عالم ہے تو لمبائی کا کیا عالم ہوگا؟ ارضھا، جنت کی چوڑائی کعرض السماء والارض، جیسے آسمان اور زمین کی چوڑائی. اتنی پیاری جنت، کیا اسے چھوڑ کر دنیا کی فانی دولت کو حاصل کرنا کوئی عقل مندی کا کام ہے؟ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ جنت تیار کی گئی ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ تعالی چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. اے مالک و مولا، تو ہمیں بھی اپنا فضل عطا فرما، ایک پاکیزہ اور ایسی زندگی جس سے تو راضی ہو جائے ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم
الا فی کتاب من قبل ان نبرأہا، تمہیں زمین میں یا تمہاری جان میں جو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہاری پیدائش سے بھی پہلے لوح محفوظ میں لکھ لی گئی۔ تمہیں جو مصیبت زمین میں پہنچے یا تمہاری جان میں پہنچے، بیماریاں وغیرہ، یہ پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری پیدائش سے بھی پہلے لوح محفوظ میں اسے لکھ لیا گیا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ سب کچھ اللہ پر آسان ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم مصیبت سے بچنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، اسباب بھی اختیار کرتے ہیں، اور ہمیں کوشش کرنے کی اجازت بھی ہے، خودکشی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی اگر وہ ٹرین کے نیچے جا کر لیٹ جائے اور کہے یہ تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا، تو اس کی بہت بڑی نادانی ہوگی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں، تو ہمیں جو حکم دیا گیا کہ اپنی جان کا تحفظ کرو، اپنے آپ کو مشکلات اور پریشانیوں سے بچانے کی کوشش کر سکتے ہو، تو وہ تو جائز ہے۔ مگر یہاں پر یہ کیوں فرمایا گیا؟ فرمایا لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، یہ قاعدہ تمہیں اس لیے بتایا گیا کہ تم نے کوششیں کی، اس کے باوجود نقصان ہو گیا تو تم اس پر افسوس نہ کرو، تمہارے حوصلے پست نہ ہو، تم کہو یہ تو وہی ہوا جو تقدیر میں لکھا تھا، تاکہ تم افسوس نہ کرو جو تم سے گم ہو گیا۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہیں اللہ نے دیا اس پر تم غرور نہ کرو، کہ تمہیں جو ملا تم یہ نہ سمجھو کہ یہ ہماری کوششوں کا نتیجہ ہے، بلکہ تم یہ کہو یہ تو اللہ کا کرم تھا کہ اس نے پہلے ہی لکھ دیا تھا تو ہمیں مل گیا۔ تو مراد یہ ہے کہ مصیبت میں صبر نصیب ہو اور اللہ کی نعمتوں کے عالم میں شکر نصیب ہو، اس کے لیے یہ تقدیر کا قاعدہ بتایا گیا کہ صبر انسان کو آ جاتا ہے جب مصیبت میں وہ یہ سوچتا ہے یہ تو تقدیر میں میری پیدائش سے پہلے لکھا تھا، تو اب اسے صبر آ جاتا ہے۔ اور جب وہ غرور سے بچنا چاہے تو سوچے میرا کیا کمال ہے، یہ تو اللہ نے لکھ دیا تھا تو مجھے ملا، تو یہ سوچے تو اس کا غرور اور تکبر دور ہو جاتا ہے۔ واللہ لا يحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالی ہر غرور و تکبر کرنے والے، اترانے والے اور شیخی مارنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ الذین یبخلون، یہ وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں کو بھی بخل کا، کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، مگر اب موجودہ دور میں اس کے نام چینج ہو گئے۔ مستقبل کی فکر کرو، بچت ایک اچھی چیز ہے، اپنے بچوں کے پاؤں پر کھڑے ہونے کے لیے کچھ سرمایہ جمع کرو۔ ان باتوں نے لوگوں کو کنجوس بنا دیا۔ وہ غریب کو جاننے کے باوجود بھی، اور اس بات پر یقین بھی ہوتا ہے کہ سچا آدمی ہے، ذاتی طور پر اس خاندانی آدمی کو جانتے بھی ہیں، لیکن پھر بھی غریب ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے، علاج کے لیے رقم نہیں ہے، مگر انسان اپنے مستقبل کو روشن کرنے کی خاطر مال خرچ کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ تو اب جدید دور میں برائیوں کو اچھا نام دے دیا گیا، جیسے بے حیائی، فحاشی اور یعنی کو آزادی کا نام دے دیا گیا، حقوق نسواں کا نام دے دیا گیا۔ جی عورتوں کی ترقی، تو کیا اسلام سے بڑھ کر کسی نے عورتوں کی ترقی میں دلچسپی لی ہے؟ کیا خلفائے راشدین کے دور سے بڑھ کر عورتیں کسی اور دور میں ترقی یافتہ تھیں؟ لیکن اس دور میں جب پردے کا ماحول تھا تو حقیقت میں عورتوں کے حقوق کا تحفظ اسی ماحول میں ہو سکتا ہے، مگر یہ کہیں کہ بھائی بے حیائی پھیلاؤ تو لوگ ان کو مار کے نکال دیں گے، تو اس لیے انہوں نے ان کے نام اچھے رکھ دیے۔ کوئی زہر دینے والا یہ نہیں کہتا میں آپ کو زہر دے رہا ہوں، بلکہ وہ تو آپ کو زہر دے گا تو یہ کہہ کر دے گا کہ اس کے کھانے سے تو آپ کو بڑی قوت حاصل ہوگی، وہ تو اسے
لذیذ کھانا بنا کر پیش کرے گا. وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، لوگوں کو بھی بخل کا وہ سبق سکھاتے ہیں. اب آپ سوچیں جب بخل بری چیز ہے تو وہ لوگوں کو بخل کا حکم ڈائریکٹ تو نہیں دیتے ہوں گے، اسی طرح دیتے ہوں گے کہ بھائی ٹھیک ہے غریب کی مدد کرنی چاہیے مگر اپنا مستقبل بھی تو دیکھو. وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ پھیرے، جو کوئی ہدایت کی طرف نہ آئے، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، پس بے شک اللہ تعالی غنی ہے، حمید ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے. حمید ہے، ہر تعریف ہر خوبی کا وہی مستحق ہے. زمین و آسمان کی مخلوقات اس کی عبادت اور اس کی تعریف میں مشغول ہیں. لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، بے شک ہم نے اپنے رسولوں کو دلیلوں کے ساتھ بھیجا. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، اور ان کے ساتھ کتاب اور عدل کی ترازو اتاری. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، کہ لوگ انصاف پر قائم ہوں. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور ہم نے اس زمین میں لوہا اتارا جس میں بہت سختی ہے. لوہا، حدید، آج دنیا کے اندر بھی جس قدر سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے اس کی اہمیت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، زمین کے اندر کچھ دھاتیں ایسی ہیں جن میں سختی نہیں ہے، وہ بھری ہیں، کچھ لکوڈ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے لوہے میں سختی پیدا کی. آج کل کے دور میں اس سے فولاد بنایا جاتا ہے جسے عرف میں بھی اسٹیل بھی کہتے ہیں، جو زنگ لگنے سے محفوظ ہوتا ہے. بعض ایسے اسٹیل آتے ہیں کہ جس میں 200 سال کی گارنٹی ہوتی ہے، اس سے پھر عمارتیں بنائی جاتی ہیں، وہ عمارتیں بہت مضبوط بنتی ہیں. آج دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں، بڑی سے بڑی عمارت وہ اگر آج قائم ہے تو وہ لوہا اس کے اندر ضرور شامل ہے. وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اس میں منافع ہیں. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، یہ ساری باتیں اس لیے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرمائے کہ کون اس کے دین کی مدد کرتا ہے اور کون اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. بالغیب، بن دیکھے، عذاب کے آنے سے پہلے وہ ہدایت یافتہ ہو جاتا ہے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالی قوی ہے، طاقتور ہے، عزیز ہے، غالب ہے.